औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम जुमला इस्मिया की तरफ वापस आएंगे और जुमला इस्मिया में ज़ोर पैदा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि जुमला इस्मिया है क्या। वैसे तो मुझे यकीन है कि आपको याद ही होगा, लेकिन फिर भी एक नज़र कर लेते हैं। जुमला इस्मिया के हमने दो मेन अज्जा पढ़े थे, एक मुब्तदा और दूसरी उसकी खबर। जैसे अल्लाहु, ये मुब्तदा है और मुब्तदा हालत रफ़ा में होता है, अल्लाहु भी हालत रफ़ा में है। मुब्तदा आम तौर पर यानी कि ज़्यादातर मारफा होता है और अल्लाह मारफा है। फिर हम उसके बारे में खबर दे रहे हैं, अल्लाहु गफूरुन, अल्लाह गफूर है। खबर भी हालत रफ़ा में होती है, गफूर हालत रफ़ा में है। फिर खबर नकरा होती है तो खबर गफूर नकरा है। अगर ये मारफा होता तो ये अल गफूर होता। तो अल्लाहु गफूरुन, अल्लाह की तनवीन अल्लाह के अलिफ लाम होने की या ख़ास होने की वजह से चली गई है, तो इसलिए हम इसका तर्जुमा करेंगे अल्लाह गफूर है। ये सिंपल जुमला इस्मिया है, इसमें कोई भी टेक्निकल, इसमें कोई भी पेचीदा बात नहीं है। आज हम इस जुमले को थोड़ा पेचीदा करेंगे, यानी कि इसमें ज़ोर पैदा करेंगे। किसी भी बात में ज़ोर पैदा करने की ज़रूरत क्या होती है, ये बताएं। हम कब अपने अल्फाज में ज़ोर पैदा करते हैं या अपने जुमले में, अपनी बातों में? जब अगले को हम पर यकीन नहीं होता, या जब अगले को हम पर शक होता है, या जब अगला हमारी बात समझना ही नहीं चाहता, तो हम बातों में ज़ोर पैदा करते हैं। और आपको पता है कुरान पाक में ज़्यादातर ज़ोर इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि कुरान एक तो तमाम इंसान से बात करता है ना, तो तमाम इंसान के अंदर किस किस तरह के लोग हैं। कुछ जो इस कलाम में शक करते हैं, कुछ जो इस कलाम का कुफ्र करते हैं, इनकार करते हैं, और कुछ बीच बीच के होते हैं, कुछ इस पर यकीन करते हैं। तो ये तमाम लोगों से बात करता है, तो लोगों की बात और उसके हिसाब और उसकी मुनासिबत से कुरान में ज़ोर दिया गया है, और कुरान में बहुत ज़्यादा ज़ोर इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो इसलिए समझ लें कि आज हम जुमला इस्मिया में ज़ोर पैदा करेंगे और इंशाल्लाह उसके मुतालिक हम कुछ एक्टिविटीज़ भी करेंगे। तो जुमला इस्मिया में ज़ोर पैदा करने के हमारे पास तीन तरीक़े हैं, या यूँ समझें तीन भी नहीं, हम चार कर देते हैं। चार तरीक़े हैं, उनको हम स्टेप वाइज सीखेंगे। ऐसे नहीं कि फ़ौरन चारों ही एक जुमले में सीख लें, वरना हमें बात समझ में नहीं आएगी। तो पहला तरीक़ा है जुमला इस्मिया में ज़ोर पैदा करने का, इन्न का इस्तेमाल। इन्न आपने सुना होगा कुरान पाक में, इन्ना 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 इन्ना। ठीक है, तो ये इन्ना वाकई ज़ोर पैदा करने वाला इन्ना है। अगर मैं इस जुमले से पहले लिखूं, ये जुमला है सिंपल जुमला मुब्तदा और ख़बर, अगर मैं इससे पहले लिखती हूँ इन्ना, इसका हम तर्जुमा कर सकते हैं वाकई या सच में। ठीक है, वाकई या सच में, या फिर हाँ, हाँ भी हम जोर, हाँ अल्लाह वाकई, हाँ अल्लाह गफूर है। ठीक है, तो इसका तर्जुमा हम इस तरह कर सकते हैं, या फिर आमल लफ्ज़ बेशक, बेशक ये यकीनी बात है। ठीक है, तो इसका तर्जुमा आप किसी भी हिसाब से कर सकते हैं। कभी कभी इससे तर्जुमा करने की ज़रूरत नहीं होती, हम अपने बात के अंदर ही कह देते हैं अल्लाह गफूर है, अल्लाह गफूर है, यानी हम जोर देकर अपने बात पर ही इससे जोर देते हैं, या एक्सप्रेशन से ही बता देते हैं ये बात कही किया जा रही है। तो इन, फिर हम आगे लिखेंगे अल्लाह, इन्नल्लाह गफूरुन, इन्नल्लाह गफूरुन। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने अल्लाह पर कोई हरकत क्यों नहीं दी, और क्या अल्लाह पर अब रफ़ा नहीं आएगी? तो ये बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, अल्लाह पर अब रफ़ा नहीं आएगी, अल्लाह पर अब नसब आएगी। इन्ना मुब्तदा को हालत नसब में कर देगा, इन्ना मुब्तदा को हालत नसब में कर देगा। और आप जानते हैं कि हमारा मुब्तदा हालत रफ़ा में होता है, अगर मुब्तदा हालत नसब में हो जाए तो वो मुब्तदा नहीं रहता। दोबारा नोट कर लें, अगर मुब्तदा हालत नसब में हो जाए तो वो मुब्तदा नहीं रहता। अब हम इससे मुब्तदा नहीं कहेंगे, बल्कि हम कहेंगे इससे इस्मु इन्ना। क्या कहेंगे? शाबाश, इस्मु इन्ना। और इसको हम यहाँ पर कहेंगे खबरु इन्ना, यानी इन्ना जुमले को ओन कर देता है। क्या कर देता है? ओन कर देता है, अपना कर देता है। फिर वो जुमले को जुमला इस्मिया ही रहने देता है एक,
لیکن وہ مبتدا اور خبر نہیں رہتے بلکہ وہ اسم ان بن جاتے ہیں یا خبر ان بن جاتے ہیں. تو یہ ان کا اپنا نام کیا ہے؟ ان کا اپنا نام ہے، بہت مشکل ہے لیکن پھر بھی انشاءاللہ آپ بہت سمجھدار ہیں، یاد کر لیں گے. ان کا اپنا نام ہے حرف تاکید. آپ سوچ رہے ہوں گے یہ تو مشکل ہی نہیں ہے بالکل بھی. ہاں لیکن کیونکہ میں نے آپ کو یہ آسان بتایا ہے، اس کا مشکل نام ہے حرف مشبہ بالفعل. اب بتائیں مشکل ہے کہ آسان؟ مشکل ہے. حرف مشبہ بالفعل اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں عربی زبان میں یا عرب جب گرامر میں اس طرح کے نام استعمال کرتے ہیں تو ان کا مقصد ہوتا ہے ناموں کے ذریعے ہی اس لفظ کی گہرائی تک چلے جانا. تو اس کے ساتھ ہم کس طرح ان کی گہرائی پہ جائیں گے؟ حرف مشبہ بالفعل یعنی ایسا حرف جو فعل کے مشابہ ہے. آپ نے فعل پڑھ لیا ہے نا، اس لیے آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی. ہم نے دیکھا تھا کہ جب فعل آتا ہے تو وہ فاعل کو اور مفعول کو اون کر دیتا ہے اور ان کی اعرابی حالت ان کو دے دیتا ہے. فاعل کو فعل اعرابی حالت دیتا ہے حالت رفع، اور نصب مفعول کو دیتا ہے حالت نصب. ٹھیک ہے، یہ پہلی باتیں ہیں جو ہم پڑھ آئے ہیں. تو اس حساب سے یہ ایک دوسرے کے ہم جنس ہوئے یا برابر ہوئے یا ایک جیسے ہوئے، مشابہ ہوئے. کہ جیسے حرف مشبہ اللہ کو اعرابی حالت تبدیل کر دیتا ہے یا ایک اعرابی حالت دے دیتا ہے، اسی طرح فعل اپنے فاعل اور مفعول کو اعرابی حالت دے دیتا ہے اور جملے کو اون کر دیتا ہے، جس طرح ان جملے کو اون کرتا ہے. اس لیے اس کا نام ہے حرف مشبہ بالفعل. اور ان اکیلا نہیں آتا، پوائنٹ کو سمجھیں، ان اکیلا نہیں آتا، اس کی پوری فیملی ہے. وہ بھی ہم انشاءاللہ فیملی پڑھیں گے لیکن ابھی ہم اس میں بالکل نہیں الجھتے. ابھی زور پیدا کرنے کے لیے لفظ آتا ہے ان. ٹھیک ہے، ان اللہ غفور، یقیناً اللہ غفور ہے، واقعی اللہ غفور ہے، سچ میں اللہ غفور ہے، اللہ غفور ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کا ترجمہ کسی بھی طرح سے کر سکتے ہیں. اب آئیں آگے نیکسٹ ٹاپک کی طرف. سادیا اٹھا جانا تو اٹھ گئے. اب ہم اس کو اس طرح اینالائز کریں گے. ان حرف مشبہ بالفعل، اللہ اسم ان، اور غفور خبر ان. ان اپنے اسم اور اپنے خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہوا. ان اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہوا. تو یہ ہو گیا ان کا استعمال. اب ہم دیکھتے ہیں دوسرے لفظ کا استعمال جو جملے میں زور دیتا ہے، وہ ہے ہمارے پاس لام. ایک تو ہو گیا نا ان، دوسرا ہے ہمارے پاس لام جو جملے کو زور دیتا ہے. اس سے پہلے ہم اور لام بھی پڑھ آئے ہیں. ہم لاموں کا نا یہاں پر نقشہ بنا لیتے ہیں کیونکہ پھر ہمیں یاد نہیں رہے گا کہ یہ کون سا لام ہے اور وہ کون سا لام ہے. ایک لام ہم نے پڑھا تھا حرف لام، یاد ہے نا؟ الف با تا ثا جیم ہا خا. تو جیم ہا خا دال دال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین طا ظا طا ظا عین غین فا قاف کاف لام لام. ٹھیک ہے، لام آ گیا. تو یہ لام ہم نے حرف میں پڑھا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے دوسرا لام پڑھا تھا لام جارہ. لام جارہ کس کے لیے آتا ہے؟ کے لیے.
اس کے لیے کا مفہوم پیدا کرتا ہے. تو لام جارہ ہم نے پڑھا تھا. پھر آج ہم ایک لام پڑھ رہے ہیں جس کا مطلب ہے لام تاکید، یا جس کا نام ہے لام تاکید. ایسا لام جو تاکید کے لیے، زور دینے کے لیے استعمال ہو، جس طرح ہم نے ان کو کہا تھا حرف تاکید، یعنی ایسا حرف. اب آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ ان حرف ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے حروف کی 2 اقسام سیکھی تھیں. حروف کی 2 اقسام، ایک عامل، دوسری غیر عامل. ایک ایسے حروف جو عمل کرتے ہیں اور ایک ایسے حروف جو عمل نہیں کرتے. عامل میں ہم نے صرف ایک طرح کے حروف پڑھے تھے، حروف جارہ، کیونکہ وہ اپنے بعد والے حروف کو حالت جر میں لے جاتا، اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں. جیسے فی البیتی، اب یہ بیتی حالت جر میں فی کی وجہ سے چلا گیا، ٹھیک ہے. اور دوسرا ہم نے پڑھا ہے حرف مشبہ یا حرف تاکید یا حرف مشبہ بالفعل. یہ اپنے بعد والے اسم کو نصب دے دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ نصب. تو یہ عامل ہوا نا. اب اس طرح غیر عامل میں یہ لام تاکید آتا ہے. لام تاکید جملے میں کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لاتا. دوبارہ نوٹ کر لیں، لام تاکید جملے میں کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لاتا، بس یہ جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. اب ہم پہلے اس کو اریز کر دیتے ہیں اور لام کی مثال دیکھتے ہیں. جیسے میرے پاس ایک لفظ ہے زید عالم. زید عالم ہے. میں کسی کو بتا رہی ہوں زید عالم ہے، لیکن کوئی میری بات کو یقین ہی نہیں کر رہا، تو میں اس کے لیے 2 چیزیں کروں گی. یا تو ان لگا دوں گی. اگر میں ان لگاؤں گی تو یہاں پر زیدن سے زیدن ہو جائے گا. ان زیدن عالم. زید واقعی عالم ہے، زید سچ میں عالم ہے، زید عالم ہے، ٹھیک ہے. ان زیدن عالم. لیکن اب میں اس جملے میں لام کے ساتھ زور دینا چاہتی ہوں. تو کیا لام کے ساتھ زور دینے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ لام کے ساتھ زور دینے کے لیے مجھے سمپل بس زید سے پہلے لام لانا پڑے گا، اور میں لکھوں گی لزید عالم. لزید عالم. عالم. اب زید لام نے نہ کوئی اعرابی تبدیلی لائی اور نہ ہی جملے کو اون کیا. اب یہ لام صرف حرف تاکید ہے، اور زید یہ مبتدا ہے پہلے کی طرح، اور عالم یہ خبر ہے پہلے کی طرح. جبکہ اس میں اوپر والے جملے میں زید اسم ان ہے اور عالم خبر ان ہے. تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر مثلا کسی جملے میں ان لگاؤں اور کسی جملے میں لا لگاؤں، جبکہ دونوں زور پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن ان پورے جملے پر زور دیتا ہے. یہاں پر میں کہہ رہی ہوں ان زیدن عالم، یعنی کہ زید عالم ہے. زید پر بھی زور ہے، عالم پر بھی زور ہے. ایک تو زید عالم ہے، زید کے عالم ہونے پر بھی زور ہے، اور عالم کے زید یعنی کہ عالم زید ہے اس پر بھی زور ہے. پوری بات پر، پورے جملے پر زور آ رہا ہے، اور زور شروع سے ہی ان کے ساتھ ہی ذہن میں فٹ ہو رہا ہے کہ بات کوئی سنجیدہ کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، بہت سخت کی جا رہی ہے. جبکہ لزید عالم میں یہاں پر عالم پر اتنا زور نہیں ہے، زید پر زیادہ زور ہے کہ زید عالم ہے. یعنی کہ زید آپ کا کزن ہے اور آپ نے اسے اس طرح نہیں دیکھا عالم کی صورت میں، اور آپ کو لگے کہ نہیں یہ تو اس کو تو بالکل بھی کوئی علم نہیں ہے، یعنی کہ یہ دکھاوے میں تو کوئی عالم لگتا ہی نہیں، اور آپ کو پتا چلے کہ اس کے اندر بہت گہرا علم ہے، تو کوئی آپ کو زور دینے کے لیے کہے گا، آپ کو یقین نہیں آئے گا نا. تو اب زید پر زور دیا جا رہا ہے، یعنی کہ عالم کون ہے؟ زید ہے، زید پر زور دیا جا رہا ہے. تو لام کی وجہ سے کسی اسپیسیفک بات پر زور دیا جاتا ہے. زور سیم ہی ہوتا ہے، زور زیادہ تر ہی ہوتا ہے، لیکن ان میں پورا جملہ آن ہو جاتا ہے، جبکہ لام میں وہ لفظ جس پر لام آیا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں ان اور لام کو ایک ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. دوبارہ نوٹ کر لیں کہ یہ ان اور لام، ان دونوں کو ہم ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں. ایک ساتھ کیسے؟ ایک ساتھ ایسے کہ میں جملہ یہاں پر رکھوں گی، مثلا ہم پہلے والا جملہ ہی رکھتے ہیں، ان اللہ، یقیناً اللہ، غفور، غفور ہے. تو اب میں اس میں کہنا چاہتی ہوں کہ میں ایک تو اللہ
کیا اللہ کا غفور ہونا، اس پر پورے جملے پر زور دے رہی ہوں، لیکن میں اللہ کے غفور ہونے پر بھی زیادہ زور دینا چاہتی ہوں، یعنی کہ میں لفظ غفور پر بھی زیادہ زور دینا چاہ رہی ہوں، تو پھر میں لام کو ان کے ساتھ نہیں لاؤں گی۔ ان لام اپنے ساتھ نہیں لیتا، وہ لام کو آگے دھکیل دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ آگے دھکیل دیتا ہے۔ اب میں اسلام کو اس غفور کے ساتھ لکھوں گی، یہ کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لائے گا۔ ان اللہ لغفور۔ اب لام جب شروع میں آئے تب ہم اس کا نام رکھیں گے لام ابتدائیہ، یعنی شروع والا لام، ٹھیک ہے، شروع والا لام۔ جب ہم لام کو بیچ میں رکھیں تو اس کا نام ہوگا لام تاکید، ٹھیک ہے، کیا ہوگا؟ لام تاکید۔ اوکے، بس یہ ناموں کا ہی فرق ہے، اور بھی نام مل سکتے ہیں آپ کو، ڈھیر سارے نام ہوتے ہیں، لیکن ہم ناموں میں نہیں الجھ رہے۔ بس بات کو سمجھیں کہ ہم جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے ان کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، اور ہم جملے میں زور دینے کے لیے لام کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ ہم ان پورے جملے کو اون کرتا ہے اور پھر خبر کو خبر نہیں رہنے دیتا یا اسم کو اسم نہیں رہنے دیتا، بلکہ وہ خبر ان یا اسم ان ہو جاتا ہے اور وہ پورے جملے پر زور دیتا ہے، جبکہ لام صرف اس لفظ پر زور دیتا ہے جس پر وہ لایا جاتا ہے۔ اگر وہ مبتدا پر لایا جا رہا ہے تو مبتدا پر زور دیتا ہے، اگر خبر پر لایا جا رہا ہے تو خبر کو زیادہ تر زور دیتا ہے، یعنی خبر کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم ان اور لام کو ساتھ میں لگائیں تو وہ زور ڈبل ہو جاتے ہیں، ایک تو پورے جملے پر بھی زور ہے، ہر ایک لفظ پر زور ہے، اور دوسرا اس لفظ پر بھی مین زور ہے جس لفظ پر لام لگایا جا رہا ہے، یعنی کہ صرف آپ نے پہلے لفظ کو یا پورے جملے کو فوکس نہیں کرنا، اس لفظ پر بھی خاص توجہ دینی ہے۔ جیسے ہمارے پاس قرآن سے مثال آتی ہے ان الانسان لفی خسر، مثلا پہلا اس کا یہ جو عام جملہ تھا وہ تھا الانسان، عام جملہ، یعنی کہ عام سے مراد یہ ہے کہ جس میں کوئی زور یا تاکید وغیرہ نہ ہو۔ الانسان فی خسر، انسان نقصان میں ہے، بس سمپل یہ بات ہے، الانسان فی خسر، انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، لیکن میں زور دینا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ انسان خسارے میں، انسان خسارے میں ہے، تو میں یہاں پر لگاؤں گی ان۔ اب یہ ان کی وجہ سے پورے جملے پر زور آ گیا۔ اب کسی نے ان کے بعد ان الانسان، اور یہ اب یہ انسانو نہیں رہے گا، یہ انسان نہ ہو جائے گا، تو ان الانسان، واقعی انسان فی خسرن، خسارے میں ہے۔ اب کسی نے خسارے پر شاید اتنی توجہ نہیں دی، یہ بات خسارے کی بھی ہو رہی ہے کہ انسان خسارے میں، اور یہ خسارہ کوئی معمولی نہیں ہے، تو پھر خسارے پر بھی زیادہ ایکسٹرا زور دینے کے لیے لام کو لگا دیا ان الانسان لفی خسر، اور یہ لام یہاں پر ہم لگائیں گے لفی خسرن، ان الانسان لفی خسرن، کیونکہ یہ جار اور مجرور ایک ساتھ ملا ہوا ہے تو لام ہم اس پر لگا دیں گے، ورنہ یہ لام خبر پر آتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جار اور مجرور دونوں مل کر خبر بن جائیں گے، تو یہ ان اب ہو جائے گا اسم ان، اور یہ لفی خسری ہو جائے گا خبر ان، اور یہ زور آ گیا ان الانسان لفی خسر، اور یہ واقعی انسان، سچ میں انسان بڑے نقصان میں ہے، بڑے خطرے میں ہے۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤں، یہ جو لفظ ہے نا یہاں پر لفی خسرن، یہ اس کا نکرہ آنا بھی اپنی طرف سے ایک زور ہے، کیونکہ کبھی کبھی نا بات کو نکرہ لا کر اس میں زور، شدت پیدا کی جاتی ہے، تو خسرن کا ہم عام ترجمہ بھی بڑا نقصان کریں گے، اور جب اس کو لا کے ساتھ نقصان کریں گے تو وہ کس انداز میں زور ہوگا آپ وہ خود سوچیں، یعنی انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کتنے بڑے خسارے میں ہے، کتنے بڑے نقصان میں ہے۔ لیکن زور کی ایک اور تیسری قسم بھی ہے، اور وہ ہے قسم کھا کر۔ جب ہم قسم کھا کر کوئی بات کرتے ہیں نا تو اس بات کے زور دینے میں واقعی بہت بہت زیادہ زور ہوتا ہے نا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس جملے سے پہلے کون سی قسم کھائی ہے؟ والعصر، زمانے کی قسم، یعنی زمانہ گواہ ہے اس بات پر۔ یہ 1 یعنی کہ آیت، پہلی آیت مکمل ہو گئی، اور یہ 2 یہ دوسری آیت مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یعنی زمانہ اس بات کا گواہ ہے، زمانے کو اللہ تعالیٰ سامنے لا کر کہہ رہے ہیں تم دیکھو پورا وقت، پورا زمانہ، تم دیکھو تمہارا وقت تم سے چھوٹتا جا رہا ہے،
यकीनन इंसान वाकई बहुत बड़े खसारे में है। इंसान को सोचना चाहिए कि वो अपना वक्त कहाँ ज़ाया कर रहा है, कहाँ लगा रहा है, जबकि वो बहुत बड़े खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र, जिन्होंने हक की तलकीन की और जिन्होंने सब्र की एक दूसरे को तलकीन की। तो ये हो गया जुमला इस्मिया में ज़ोर पैदा करना। और आपने देख लिया है कि जुमला इस्मिया में ज़ोर हम किस किस तरह से दे सकते हैं। 3 तरह से दे सकते हैं। उसका पूरा खुलासा यहाँ पर हम रखते हैं। एक, इन्ना का इस्तेमाल करके, और इन्ना जुमले को पूरा ओन कर देता है, पूरा अपना बना लेता है, पूरे जुमले पर जोर देता है। दूसरा, लाम के ज़रिए, और लाम कोई एराबी तब्दीली नहीं लाता, बस वो उस खास लफ्ज़ को ज़्यादा हाईलाइट करता है जिस पर वो दे होता है। यानी कि अगर वो अकेला आए तो मुब्तदा पर आएगा, जैसे हमने यहाँ पर मिसाल ली लज़ैदुन आलिमुन, और जब वो इन्ना के साथ आएगा तो खबर पर आएगा, क्योंकि इन्ना की वजह से तो मुब्तदा पर या पूरे जुमले पर हमने ऑलरेडी जोर दे दिया है, अब जोर खबर पर देना है। तो इसलिए ये अकेला भी आ सकता है और इन्ना के साथ भी, लेकिन जब इन्ना के साथ आएगा तो वो जुमले के शुरू में इन्ना के साथ नहीं, बल्कि इन्ना उसे आगे खबर की तरफ धकेल देगी। और फिर तीसरी किस्म जो है जोर देने की, वो है कसम। आप जुमले के शुरू में कसम लगा दें, जैसे अल्लाह ताला ने कहा है ना कि इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, इन्नल इंसान लफी खुस्र, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, ये सेम ही है। यकीनन वाकई इंसान अपने रब का बहुत बड़ा नाशुक्रा है। यहाँ पर बात इंसान रब का भी नाशुक्रा है और रब का और नाशुक्रे पर भी जोर दिया जा रहा है। और इस सूरह से पहले बहुत सारी कस्में खाई गई हैं। और मैंने आपको कहा था कि चौथा जोर भी मौजूद है। और चौथा जोर किसका हो सकता है बताएं? कहने वाले का। कि बात कह कौन रहा है? कहने वाला यानी अल्लाह जब इन 3 तरह से बात करे, इन्न लगाकर, लाम लगाकर और कसम के जरिए, तो सोचें कहने वाले का अपना, यानी कोई एरा गिरा कहे कि तो बात इतनी दिल पर नहीं लगती, असर नहीं करती, चाहे वो कितने भी जोर से कहे। लेकिन जब कोई खास बात कहे, जब कोई बड़ा आदमी और अल्लाह, तो खैर हम अल्लाह ताला की अज़मत और सिफ़त तो हम कभी बयान नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। यानी अल्लाह ताला इतने अज़ीम है। तो ये हम खुद सोचें कि अल्लाह ताला ने कितने ज़ोर से कितनी अहम बातें हमें कही हैं, लेकिन हम कभी वक्त निकाल कर सुनते नहीं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम अब अल्लाह ताला की बातें सुने और अल्लाह ताला हमें साबित कदमी अता करें, अल्लाह ताला हमें समझ अता करें। कल हम इंशाल्लाह इसके बारे में मज़ीद कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।